میرے مربی و مشفق والد محترم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طریقے سے میرے مشفق و مربی، میرے سرپرست حضرت مولانا ابوالکلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سرپرستی میں آج یہاں پر پہنچا، ان کا ایک واقعہ بیان کروں گا جو دل دہل جانے والی ہے۔ تو خیر میں بات کو ابھی شروع کر رہا ہوں۔ 1937 میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا تعظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت میں ایک ہونہار فرزند عطا فرمایا، جن کو لوگ آج مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے، آپ پہچانتے ہیں۔ میں ان کا تذکرہ تھوڑا زیادہ اس لیے کروں گا کہ ان کی جدائی ہم لوگوں سے دور ہو گئی ہے۔ تقریباً وہ آج 16 سال پہلے ہم لوگوں سے رحلت فرما کر آرام کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی تاریخ کو میں تھوڑا زیادہ بتانے کی کوشش کروں گا، وقت نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا تعظیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت میں ایک ہونہار فرزند مولانا عبدالحلیم صاحب کے نام سے اللہ نے عطا کیا، میں ان کے ایک واقعہ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی پیدائش 1937 ہے اور 1947 میں ملک کا بٹوارا ہوا۔ ہمارا ملک کب آزاد ہوا؟ 1947 میں۔ تو یہ 10 سال کا عرصہ ہے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ جب میں یہاں پرائمری اسکول میں پڑھا کرتا تھا، تقریباً میری عمر 6-7 سال کی ہوگی، اس وقت ملک کے بٹوارے کے لیے بہت جدوجہد ہو رہی تھی اور بنگلہ دیش میں پروگرام پر پروگرام ہو رہا تھا۔ تو ایک دن میں بھی والد صاحب کے ہمراہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ اس دن میں نے اسکول ناگا کر دیا۔ دوسرے دن جب میں اسکول پہنچا تو استاد کہنے لگے کل کہاں تھے، کل کیوں نہیں اسکول آئے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر سے سہم گئے کہ اچھا تمہاری سزا اس وقت پر معاف ہے کہ تم کل کے کچھ وہاں کے باتیں ہمیں سناؤ۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہاں پر ایک غزل پڑھا گیا تھا، منوعن اس کو میں استاد کے سامنے اسی طریقے سے پڑھ کے سنا دیا، تو استاد نے سزا کے بجائے انعام سے نوازا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے غیر معمولی ذہانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا۔ پھر اس کے بعد تعلیمی سلسلہ چلتا رہا، جہاں پر بھی گئے تمام اساتذہ کے محبوب نظر بن کر رہے۔ پھر جب دارالعلوم دیوبند سے 1957 میں فراغت حاصل کی، وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد 1958 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے فاضل تفسیر حاصل کی۔ اس کے بعد 1959 میں عالیہ بورڈ کلکتہ سے ممتاز المحدثین یعنی MA کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے فراغت کے بعد تقریباً 5 سال تک علاقہ بہادر گنج میں بیگنا میں ایک مدرسہ غوثیہ کے نام سے، جہاں پر ہیڈ پوسٹ کے پر آپ فائز رہے اور وہاں پر اپنی علم سے سیراب اس قدر کیا کہ میں نے دیکھا کافی دنوں تک وہاں کے لوگ آپ سے ملنے آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اساتذہ کے مشورے سے آپ نے 1964 سے لے کر 1963 تک انجمن اسلامیہ کشن گنج میں 10 سال تک خدمت انجام دی۔ یہ 10 سال کے بیچ میں
میں جو بات اب کہنے جا رہا ہوں، اس 10 سال کے بیچ میں 1962 میں آپ کی شادی ہوئی، 1964 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی کی دولت سے نوازا، جو 1 مہینہ رہ کر 1 مہینہ کی حیات پا کر اللہ کی پیاری ہو گئی۔ پھر 1964 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جس کا نام رضوان رکھا۔ اس فرزند کے بعد 15 دن کے بعد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ جو شریک حیات تھی اس دنیا سے گزر گئی۔ پھر اس 3 دن کے بعد، اہلیہ کے 3 دن کے گزرنے کے بعد، اللہ نے جو آپ کو بیٹا عطا فرمایا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عام الحزن کے سال تھا، یعنی غم کا سال تھا۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کے چچا آپ سے جدا ہو گئے، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کے شریک حیات ہم سب کے اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جدا ہو گئی، پھر آپ کے اوپر طرح طرح کے مصائب آنے لگے، تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن کا سال قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ